حصہ ال سنسان گھر کی پہلی آہٹ۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ ہوا میں عجب سی گھٹن تھی، جیسے کسی نے پورے محلے پر خاموشی کی چادر تان دی ہو۔ حارث اکیلا اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا، جو گاؤں کے بالکل کنارے پر تھا۔ یہ گھر سالوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں ایک عورت کی چیخیں آتی تھیں، مگر حارث نے ان باتوں کو بس ڈراؤنی کہانیاں سمجھ کر ہنسی میں ٹال دیا تھا۔ لیکن پہلی رات ہی، کمرے کی کھڑکی خود بخود چرر کی آواز سے کھل گئی۔ کون ہے؟ حارث چلایا۔ کوئی جواب نہ آیا، سوائے اس بدبو کے، ایسی بدبو جو کئی دن پرانی لاش سے اٹھتی ہے۔ اور پھر، کھڑکی کے باہر کوئی لمبے بال، الٹے پاؤں اور سیاہ آنکھوں والی چیز کھڑی تھی۔ حصہ دوکام، دیواروں پر چلتی عورت۔ اگلی رات حارث نے سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھ بند کی، ٹک ٹک ٹک، یہ آواز چھت سے آ رہی تھی، جیسے کوئی لمبے ناخن گھسیٹ رہا ہو۔ حارث نے ڈر کے مارے اوپر دیکھا، اور اس کا دل سینے میں رک گیا۔ ایک عورت چھت پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال نیچے لٹک کر فرش کو چھو رہے تھے۔ اس کا منہ پھٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سفید، بالکل سفید۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار سے نیچے اترنے لگی، پر انسان کی طرح نہیں، جانور کی طرح، چاروں ہاتھ پاؤں پر، مگر الٹے پاؤں کے ساتھ۔ اس کی گردن مڑی، اور وہ خالی آنکھوں سے حارث کو دیکھنے لگی۔ اس نے سرگوشی کی، میرا بچہ، واپس کرو۔ حصہ سوم، بند کمرہ جو کبھی نہیں کھلتا۔ گھر میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا، چابی کہیں نہیں ملتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے مطابق، وہ کمرہ اصل میں چڑیل کی قبر تھا۔ ایک رات چیخ اتنی تیز آئی کہ کھڑکیوں کے شیشے لرز گئے۔ حارث نے ہمت کی، ہتھوڑی اٹھائی اور بند کمرے کا تالا توڑ ڈالا۔ دروازہ دھپ کی آواز سے کھلا، اور اندر اندھیرا نہیں تھا۔ اندر ہر طرف خون کے ہاتھوں کے نشان تھے، دیواروں، فرش، چھت پر۔ درمیان میں ایک جھولا پڑا تھا، اور جھولے میں لپٹی ہوئی کسی چیز نے حرکت کی۔ حارث نے ٹارچا جھولا پر ڈالی، اور جھولے میں ایک سری ہوئی نومولود لاش پڑی تھی، جس کی آنکھیں اچانک کھل گئیں، اور وہ لاش مسکرانے لگی۔ حصہ چہارم، چڑیل کی حقیقت۔ حارث کو بعد میں پتہ چلا کہ اس گھر میں سالوں پہلے ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی موت کسی حادثے سے نہیں ہوئی تھی، وہ قتل ہوئی تھی، اور اس کا بچہ بھی اسی جھولے میں مارا گیا تھا۔ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، بلکہ وہی آدمی تھا جو یہ گھر حارث کو بیچ گیا تھا۔ چڑیل اس کے بچے کو تلاش کرتی ہے، ہر اس شخص سے سوال کرتی ہے جو اس گھر میں رہتا ہے، میرا بچہ واپس کرو۔ آخری حصہ، انتقام کی رات۔ اس رات آندھی چل رہی تھی، دروازے خود کھل رہے تھے، بجلی بند ہو گئی، اور چڑیل کی لمبی چیخ گونجی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ حارث بھاگا، مگر پورا گھر اندھیرا بن چکا تھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہاتھ نکل رہے تھے، فرش پر خون بہہ رہا تھا، اور چڑیل مسلسل قریب آ رہی تھی۔ اس نے حارث کا بازو پکڑا، چھٹکارا ممکن نہ تھا۔ چڑیل نے اپنا سڑا ہوا بچہ حارث کی چھاتی پر رکھ دیا۔ بچے کی آنکھیں کھلیں اور اس نے کہا، اب تم ہم میں سے ہو۔ اور حارث کی چیخ گھر کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ اب وہ گھر پھر خالی ہے، اور رات کو گزرنے والے لوگ اب بھی سنتے ہیں، میرا بچہ واپس کرو۔